الحمد لله رب العالمين ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اس منچ پر میں مشہور اور مجبور ہوں کہ مجھے یہاں آپ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کا موقع دے رہا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو یوں ہی مہکتا ہوا اور آپ لوگ یوں ہی مقدس اولاد کا کام کرتے رہیں. اب یہ ہے کہ جو کچھ بیان ہونا چاہیے تھا وہ بیان ہو چکا تھا. ماشاء اللہ سے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا اور شاعر اللہ پر بات کی. میں مختصر گفتگو آپ لوگوں سے کروں گا، لیکن ایک نعرہ جو ہمارا منشور ہے پہلے اس کو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی نوجوان ہیں یا بس نظر آ رہے ہیں. تو لگائیے نعرہ میرے ساتھ. ہم عظمت قرآن کے بہت کمال ہے، نوجوانوں کی آواز تو ایسی ہوتی ہے. ہم عظمت قرآن کے قسم سے میرا لاہور ہوتا تو میں آواز کرتا ہوتا. ہم عظمت قرآن کے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر چیز کا مقصد ہے، کوئی شے بے مقصد نہیں ہے. اور اسی لیے ہم یہاں جو آئے ہیں یہ بھی ایک مقصد کے تحت آئے ہیں. یہاں جتنے لوگوں نے کلام کیا ایک مقصد کے تحت کیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک مقصد لیے بیٹھے، اور اسی طرح ایک مقصد ہمارا دنیا میں آنا بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا صاحب ہوگا جو کچرا گاہ پر بیٹھ کر پانی پیتا ہو، کھانا کھاتا ہو؟ ہوگا کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی ذی شعور انسان جسے اللہ نے عقل عطا کی ہے، جسے رب ذوالجلال نے فہم عطا کیا ہے، کیا وہ کسی نجاست زدہ جگہ جہاں لوگ کچرا پھینکتے ہیں، جہاں لوگ گند رکھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے چہرے پر مٹی لگ جائے تو لگی رہنے دیتے ہیں؟ آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ جائے تو لگی رہنے دیتے ہیں؟ نہیں لگی رہنے دیتے نا. فوراً مٹی کو چھڑاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کپڑوں کو لانڈری میں بھیجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صاف ستھرا رہنا اچھا لگتا ہے. تو مجھے بتائیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تھوڑا سا بول لے خیر، انشاءاللہ دانت نہیں بولیں گے، پکی گارنٹی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اب جب وہ بڑا ہے تو پھر اس کا نام روڑی پہ کیوں نام روڑی پہ ہے؟ کیوں نام کچرا گاہوں پہ ہے؟ میں کہتا ہوں وہ عالم دین ہو، وہ حافظ قرآن ہو،
وہ مفتی اسلام ہو، وہ قاضی فقط ہو، اس کی عزت وہ عزت نہیں ہے جو عزت رب ذوالجلال کے کلام کی ہے، جو خالق کائنات کے کلام کی ہے، جو رب العالمین کے نام کے کلام کی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، بھائیوں، میرے بچوں، ہم زندگی میں آج نہیں تو کل موت ہمیں آنی ہے اور قبر میں جانا ہے۔ تو مجھے بس کیا یہ اعزاز آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ دنیا میں ہم جو کر کے جائیں گے بروز حشر میدان پل صراط کے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی شفاعت کرے، استاد بھی کرے گا، شیخ بھی کرے گا، جسے اللہ توفیق دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ لیکن کیا ہی بات ہو، ایک طرف نام اعمال چل رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہو کہ جہنم ہمارے مقدر میں ہو چکی اور ادھر سے قرآن کی اولاد ہوئی، وہ کہے اے میرے رب، اے اللہ، اے خالق کائنات، اے مالک ذوالجلال، میں وہ کون؟ میں کلام اللہ ہوں، مالک تیرا کلام ہوں، اے اللہ میں تیرا فرمان ہوں، تیرے محبوب پہ نازل ہونے والی کتاب کا حصہ ہوں۔ اے اللہ فلاں بن فلاں نے، فلاں کے بیٹے نے، اے اللہ مجھے کچرا سے اٹھایا، اے اللہ گندی نالی سے اٹھایا تھا، اے رب ذوالجلال بدبودار جگہ پر تیرا نام مجھ پر درج تھا، کندہ تھا، پرید تھا، اے اللہ فلاں فلاں نے اٹھایا ہے۔ تو یار کیا مقدر ہوگا اس بندے کا جو اللہ کا نام اٹھائے اور اللہ کا کلام اس کی سفارش کرے، کلام اللہ سفارش کرے، اور پھر مقدر آپ کا جانے گا کہ نہیں جانے گا؟ اور ایک اور چیز بتاؤ، ہمارے علماء کرام کو بھی سوچنا چاہیے علماء کرام کو کہ اپنی تشہیر کے لیے وہ اشتہارات چھپواتے ہیں، مقصد ان کا معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، کوئی اللہ رسول کے نام کی تشہیر کرنا نہیں ہوتا، اصل مقصود اپنے نام کی ذاتی تشہیر ہے۔ اب مجھے بتائیے کوئی بھی اشتہار دیکھ لیجیے، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا اللہ یا رسول، یا حیو یا قیوم، مختصر چھوٹا، اور پیر صاحب کا نام، مولانا صاحب کا نام، کتنے القابات ہیں؟ پیر صاحبوں کو پیر طریقت رہنمائی شریعت سرمایہ اہل سنت مجدد دین و ملت اور پتہ نہیں پروانہ شمع رسالت، پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں۔ اور مولانا صاحب تو حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث کو چاہے اس کو حدیث شریف کا پتہ کچھ نہ ہو، اسے ذرا کا قاعدہ نہ آتا ہو، وہ عربی متن پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہ درس نظامی جو 8 سال میں کرتے ہیں نا، بس کرتے ہی بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن وہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں، وہ مفسر قرآن ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا نام ہوتا ہے، مگر اتنے ہیوی ویٹ من گھرٹ سر کا اشتعال کا بات ہے۔ ایک تو میرا سوال ہے اللہ سے، پیروں سے، کہ کیا اللہ کے حضور شیخ الحدیث بن کر پیش ہونا، وہ سے زبان بن کر پیش ہونا، کیا بن کر پیش ہونا؟ اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بن کر پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بن کر پیش ہونا ہے۔ اور کیسی بات ہے، آج ہمارے مولانا طبقے کے لیے، پیر حضرات کے لیے تو اتنے بڑے بڑے القابات ہیں، تو کیا صدیق اکبر کے نام کے ساتھ القابات نظر نہیں آتے؟ وہاں بھی لگاؤ نا، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ القابات کیوں نہیں لگاتے؟ حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا دال کالی نہیں ہے، اس دال میں بہت کچھ ہے جو کالے کے علاوہ بھی ہے، تو ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بات جو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ مقدس قرآن جہاں اٹھا رہے ہیں نا، وہاں لوگوں تک اس کا شعور بھی بیدار ہے۔ کسی عالم سے جھگڑا نہ کریں، ہر عالم ہمارے سر و تاج ہے،
کی عزت و احترام آپ پہ لازم ہے. کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو, کسی کو کافر کافر نہ کہنا شروع کر دیں, کسی کو استاد نہ کہیں. بے شعور ہیں لوگوں, شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے. انہیں شعور دیجیے, انہیں عقل دیجیے. علماء کرام کی بارگاہ میں جائیے, دست بدست عرض کیجیے کہ حضرت صاحب اس پر توجہ دیجیے. اور یہ ہے میری مختصر سی گفتگو. اور کیونکہ خطاب تو علامہ صاحب کر چکے ہیں, ادارے خیال یہ کام کر چکے ہیں, تو آخر میں آیا ہوں اور آخر میں صرف دعوت دینے آیا ہوں کہ اپنے اندر وہ شعور پیدا کیجیے کہ اللہ آپ کے, آپ کی اور آپ کے خاندان. ایسے ایک چھوٹی سی بات اور کروں, کوئی قرآن مجید کا حافظ ہو, اس کی کتنی نسلیں بخشی جاتی ہے پتا آپ کو؟ کتنی بخشی جاتی ہے؟ 7. ایسے ہی. اور مفسرین تو اس کے آگے بھی لکھتے ہیں یا جو قرآن مجید کا حافظ ہو اس کی 7 نسلیں بخشی جائیں. اور اس سے آگے مفسرین نے اور محدثین نے بہت کچھ وضاحت کر دی. میں پوچھتا ہوں جو قرآن کا محافظ ہے, بتائیے یار, جو حافظ ہو اور جو محافظ ہو. اور میں تو یہ جملہ کہیں اچھے سے کہہ رہا ہوں, اور علامہ صاحب نے بھی دہرایا یار, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نسلی بندے نہ نیکی کریے کہ ادنا پر یاد رکھے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے آپ کا ساتھ دیا اور ہو برے وقت میں آپ کھڑے ہوں. یاد رکھیے گا میری زندگی کا یہ حاصل ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے رب کا نام زمین سے اٹھاتے ہیں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا, کبھی گرنے نہیں دے گا, کبھی نہیں گرنے دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کے نام کو تحفظ دیا. اور ایک چیز اور یاد رکھیں, اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے گا, ہر ایک کو بھی توفیق دے گا. یاد رکھیے گا, ہر ایرے غیرے کو رب ذوالجلال توفیق نہیں دیتا. ہاں, توفیق اس کو دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہاں بھائی دیکھیے نا, اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا احترام کروانا ہو تو چرند پرند ناکافی ہے اس کے لیے نہیں نا. تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم میں کچھ ہے. ہاں, اگر تم میں کچھ نہ ہو تو توفیق ہی نہ ملے. ہاں, کوئی مدینے جاتا ہے بس جاتا ہے, اور کوئی جاتا ہے تو پھر لوٹ کے نہیں آتا. اور بھائی پانی ہم یہاں بھی پیتے ہیں, پانی آب زمزم شریف بھی ہے, مٹی یہاں کی بھی ہے, مٹی مدینے کی بھی ہے. نسبت کی بات ہے, جو نسبت کو سمجھ گیا وہ راز پا گیا, اور جو راز پا گیا وہ آگے میں قرآن ہو گیا, مقدس قرآن کا خادم ہو گیا. تو اللہ کریم آصف بھائی آپ کو بہت 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 بلندیاں دے اور دے کا مالک. اور ماشاء اللہ آپ کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن تنظیموں میں مسجد کے امام شریف ہوں, مسجد کے خطباء شریف ہوں. تو آپ کی خوش نصیبی, آپ کے علاقہ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا امام ہو, آپ کا خطیب باادب ہے. ورنہ آج کل کے خطیبوں سے اللہ بچائے, ماں بیک ہوتی ہے اور باپوں کا مطلب ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کیوں؟ کیونکہ وہ علم حاصل کر کے وہ چند کتابیں پڑھتے ہیں, چند خطبے یاد کرتے ہیں اور علامہ ہو جاتے ہیں. ایک عالم کی پہچان اس کا تشخص ہی رہا لوگوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علماء سمجھ کے عطا کرے کہ عالم کون ہے. ابھی انہوں نے خطاب دیا تو نظر آ رہا ہے, وہ شاعر اللہ میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ بندہ گفتگو کر رہا ہے, بندہ کلام کر رہا ہے, رٹ کے کوئی چیز نہیں آیا, سمجھ سے آیا.